تیمم کے احکام کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ النساء کی آیت نمبر 43 اسی آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمایا وضو کے حوالے سے وہ بھی اسی میں ہیں، اور اس کے بعد غسل کے حوالے سے حکم بھی اسی آیا مبارکہ میں ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا وضو کہاں سے ثابت ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہمارا وضو جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور وضو کے جو 4 فرض ہیں وہ قرآن نے خود بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ غسل کہاں سے فرض ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہمارا غسل بھی واجب ہونا، جنبی کے لیے غسل کا واجب ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک قرآن بھی حجت ہے اور سنت بھی حجت ہے۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہو وہ بھی ہم اخذ کرتے ہیں، اور جو چیز سنت مصطفیٰ سے ثابت ہو وہ بھی ہم اخذ کرتے ہیں۔ کچھ احکام قرآن سے ثابت ہیں، کچھ سنت سے ثابت ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ تیمم یہ جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ اپنی طرف سے ہی ہے یا کہیں سے ثابت ہے، تو آپ کہہ دو کہ تیمم بھی اللہ کے پاک کلام سے ثابت ہے۔ اور سورہ نساء کی اس 43 آیت میں اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ سارا بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ جاننے بھی لگ جاؤ، یعنی ہوش میں آ جاؤ۔ ولا جنبا، اور نہ ہی نماز کے قریب جاؤ جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، سوائے مسافر کے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب ان لفظوں سے غسل کرنا فرض ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو، مطلب مجامعت کی ہو ان سے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ حد سے اصغر ہو تو غسل وضو سے دور ہو جاتا ہے، اور حد سے اکبر ہو تو غسل سے دور ہوتا ہے۔ حد سے اصغر کی صورت میں بھی اور حد سے اکبر کی صورت میں بھی وضو فرض ہو تب بھی، غسل فرض ہو تب بھی۔ اگر تم مریض ہو، ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو تم پاک ہونا چاہتے ہو تو تیمم کر لو۔ تو او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی جنبی بن گئے ہو، فلم تجدوا ماء، تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، پس تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ تیمم ہمارا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور تیمم کا آگے طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح کر لیا کرو تیمم کے ساتھ اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا، بازوؤں کا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ تو تھی ایک آیت طیبہ۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں بھی تیمم ثابت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جنبی،
فَاتَّطَہَّرُوا تو سارا بدن پاک کر لیا کرو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا تم سفر پر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا کوئی آئے تم میں سے قضائے حاجت کر کے، او لامستم النساء یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو فلم تجدوا ماء تم پانی کو نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ فرمایا تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے، یعنی مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں پر، اس سے نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کرے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اب یہ 2 آیتیں ہیں جن میں تیمم بھی ثابت ہے، غسل بھی ثابت ہے اور وضو بھی ثابت ہے۔ اب ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ تیمم جو آیا کیسے، اور یہ واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں حدیث کا نمبر 334، صحیح بخاری میں ہی حدیث کا نمبر 336، صحیح بخاری میں ہی حدیث کا نمبر 3672 اور صحیح بخاری میں ہی حدیث کا نمبر 3773 اور بخاری شریف میں 4607 اور بخاری شریف میں 5164، مسند احمد میں 1001، صحیح مسلم میں 816 817، سنن نسائی میں حدیث کا نمبر 311 اور 324 اور سنن ابی داؤد میں حدیث کا نمبر 568۔ ان تمام کتابوں میں ان تمام نمبروں کے ساتھ یہ ایک حدیث کا واقعہ موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعض سفر یعنی غزوہ بنی مستلق میں تھے، جب ہم مقام بیضاء یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا۔ یہ المستدرک للحاکم میں جو حدیث ہے اس کا نمبر میں نے یہاں نوٹ نہیں کیا، لیکن وہاں اس حدیث میں اس ہار کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ میں نے لیا تھا اپنی بہن حضرت اسما سے عاریتاً، اور اس کے گم ہونے کا مجھے زیادہ دکھ اس لیے تھا کہ وہ ایک امانت تھی، میں نے اپنی بہن اسما کو وہ ہار واپس کرنا تھا۔ اور یہ اسما کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، جو زبیر بن عوام حضور کے پھپھی کے بیٹے ہیں نا، حضور کے پھپھی کے بیٹے جو ہے نا ان کی یہ بیوی تھی، اور ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق کے نانا ہیں، ان کے نانا ہیں عبداللہ کے۔ تو یہ حضرت اسما ان حضرت عبداللہ کی والدہ تھی، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ہمشیرہ تھی، ان سے انہوں نے عاریتاً لیا، اور اس سفر میں ہار جو ہے نا وہ کھو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ نے کیا کام کیا، ایک شکایت لے کے۔ حضرت عائشہ کا تو ہار گم ہو گیا، حضور نے کہا کہ پورا قافلہ رک جاؤ، ہار تلاش کرو۔ اب لوگ آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا، اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے، اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے، یعنی لوگوں نے ساتھ بھی پانی کوئی نہیں لیا اور آگے بھی پانی کوئی نہیں ہے۔
پھر ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ اب یہ روایت کرنے والی خود عائشہ صدیقہ ہیں، تو فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری ران پر رکھے سو رہے تھے، فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ اور تمام لوگوں کو روک لیا، حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ والد ماجد مجھ پر بہت خفا ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے وہ کہا۔ والد تھے وہ، یہ ام المومنین تھی پر ان کی تو بیٹی تھی، اور ان کو اگر کہا بھی تو حضور کی وجہ سے کہ حضور کے لیے تم تکلیف کا سبب بنی ہو، حضور کو رکنا پڑا۔ تو فرماتی ہیں کہ جو اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا، اور اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کچوکے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتہ تک نہ تھا، پس اگر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری، اللہ رب العالمین نے تیمم کی یہ آیت اتاری اور لوگوں نے تیمم کر لیا۔ اس پر اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارا ہار گم ہوا تو پوری امت کو یہ برکت نصیب ہو گئی کہ ان کے لیے پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے وضو کا حل مل گیا، تیمم سے کام چل گیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، وہ فرماتے ہیں آل ابی بکر تمہاری یہ کوئی پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس اونٹ کے نیچے تھا۔ اللہ نے حکمت کی وجہ سے یہ ہار گم کرایا، پھر ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی، پھر یہ اوپر والی جو آیا مبارکہ ہے تیمم والی، اس کا نزول ہوا، اور اس کی ساری ڈیٹیل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسی حالت اور کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کرنا اس کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی آدمی ایسی جگہ ہوتا ہے کہ غسل یا وضو کے لیے پانی ہی میسر نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مجبوری کے ایسے حالات میں تیمم کو غسل اور وضو کا قائم مقام بنا دیا ہے۔ میں بلکہ ایک حدیث رات کو ہی پڑھ رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت فرما رہے تھے چھپ کے، پاس سے ایک بندہ گزرا، اس کو پتہ چل گیا کہ حضور ہیں، اس نے کہا السلام علیکم۔ اب حضور تو چونکہ مصروف تھے، آپ جلدی جلدی اٹھے، آپ نے فوراً تیمم کیا، تیمم کر کے فرمایا وعلیکم السلام، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا تھی نا، تو حضور نے فوراً تیمم کیا، کیونکہ اگر پانی سے وضو کرتے تو دیر ہو جاتی، وہ بندہ چلا جاتا۔ حضور نے فوراً تیمم کیا، تیمم کر کے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو کبھی کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر بھی تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ نماز جنازہ نکل رہا ہے، آپ کو ہے کہ اگر میں وضو میں شامل ہوا تو ساری تکبیریں چلی جائیں گی، فٹافٹ دیوار پہ ہاتھ مارو، پہلا ہاتھ اپنے چہرے پر، دوسرا ہاتھ اپنے بازوؤں پر، جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ تیمم کرنے کا طریقہ، تیمم کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تیمم کی نیت کریں کہ یا اللہ میں تیمم کی نیت کرتا ہوں پاک ہونے کے لیے، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ مٹی پر یا پتھر پر ماریں، مٹی پر یا پتھر پر، یا جو بھی چیز زمین کی جنس میں سے ہے، مٹی، پتھر، ریت، اس طرح کی چیزیں، جپسم، یہ جو زمین سے متعلقہ چیزیں ہیں، اس پہ ہاتھ مارو۔ ہاتھ مار کے پھر اگر مٹی ہے تو ایسے ہاتھ مارو اور ایسے جھاڑو، جھاڑ کے پورے اپنے چہرے پہ پھیر لو۔ دونوں ہاتھ جھاڑ کے پہلے اپنے چہرے پہ پھیریں کہ بال برابر بھی جگہ ایسی نہ رہے جس پر ہاتھ نہ پھیرا گیا ہو۔ پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی تک اور دائیں کان کی لو سے لے کے بائیں کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے،
اس پورے پر آپ کے ہاتھ آنے چاہیے۔ اور وضو کی طرح تیمم میں بھی اگر بال برابر جگہ ایسی رہ گئی جہاں ہاتھ نہ پھیرا ہو تو تیمم نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی یا پتھر پر ماریں اور جھاڑ کے پہلے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر، یہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو دائیں ہاتھ پر ایسے کر کے پھیریں، ایسے کونی تک، پھر ایسے نیچے، پھر اس دائیں کو بائیں پر پھیریں، ایسے، پھر ایسے، پھر ایسے لا کے پھر ان انگلیوں کو بھی آپس میں ملا دیں۔ یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ یہی تیمم ہے۔ ایک دفعہ ضرب لگاؤ، لگا کے اگر مٹی ہے تو جھاڑ لو، چہرے پر پھیر لو، دوسری دفعہ ضرب لگا کے ایسے دونوں بازوؤں پر پھیر کے پھر انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر دو۔ تو اچھی طرح کونیوں تک پھیریں اور انگلیوں کے اندر بھی ہاتھ پھیریں تاکہ کوئی جگہ ہاتھ پھیرنے سے رہ نہ جائے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ غسل اور وضو میں پانی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجبوری کی حالت میں اس کی بجائے تیمم کا حکم دیتا ہے جس میں مٹی اور پتھر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایک حکمت تو بعض اہل تحقیق نے یہ بیان کی ہے کہ پوری زمین کے دو ہی حصے ہیں۔ ایک بڑے حصے کی سطح پانی ہے، پوری کرۂ ارض جو ہے، بڑے حصے زمین کا جو بڑا حصہ ہے اس کی سطح پانی ہے، پانی سے آپ وضو کرتے ہیں، اور دوسرے حصے کی سطح مٹی یا پتھر ہے۔ اس لیے پانی اور مٹی میں خاص مناسبت ہے۔ نیز انسان کی ابتدائی تخلیق بھی مٹی اور پانی سے ہوئی ہے، لہذا علاوہ ازیں مٹی ہی ایسی چیز ہے جس کو انسان سمندر کے علاوہ ہر جگہ پا سکتا ہے، اور مٹی کو ہاتھ لگا کر منہ پر پھیرنے میں جو تزلل اور خاکساری کی بھی ایک خاص شان ہے، اور چونکہ انسان کا آخری ٹھکانہ مٹی اور خاک ہی ہے اور اس کو خاک ہی میں ملنا ہے، اس لیے تیمم میں موت اور قبر کی بھی یاد ہے۔ تو یہ تھے تیمم کے احکام اور اس کا طریقہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکام صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔